قائد اعظم یونیورسٹی ایم ایس سی کا فارم جمع کروا رہا تھا۔ ساتھ سے کسی جوان لڑکی کی آواز آئی، انگلش کے فارم یہیں سے ملتے ہیں۔ ایسی خوبصورت آواز کہ میں لڑکھڑا گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فارم لینے والی بھیڑ زدہ لائن میں لوگوں کے بیچ کھو گئی، لیکن اس لڑکی جادو کر گئی۔ فارم جمع کروایا اور 19 دن بعد ٹیسٹ ہوا اور میرا ایم ایس سی میں ایڈمیشن ہو گیا۔ ٹیسٹ دینے کے بعد 10 دن کے لیے گھر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو پروفیسر جاوید نیازی کی پہلی کلاس تھی۔ ان کی پرانی عادت تھی، جب بھی لیکچر دیتے پنکھے اور دروازے بند کروا دیتے۔ کلاس شروع ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک سٹوڈنٹ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی لڑکی بولی، "مے آئی کم ان سر؟" یہ وہی جادوئی آواز تھی۔ اس آواز کو میں پہچان گیا تھا۔ لڑکی نے سر سے سوری بولا اور سامنے موجود ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ با کمال خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، گول چہرہ، پتلی ناک اور گالوں پر تل، جیسے چاند کا کوئی بکھرا ہوا حصہ ہو۔ میں اس کے خیالوں میں ایسا مگن ہوا کہ پروفیسر پڑھاتے رہے اور میں اس لڑکی کا خاکہ بناتا رہا۔ کچھ دنوں بعد مجھے محسوس ہوا نہ صرف میں بلکہ پورا ڈپارٹمنٹ اس کے حسن کا دیوانہ ہے۔ میں بھلے ساری کلاسز چھوڑ دیتا، لیکن کبھی انگلش کی کلاس نہ چھوڑی تھی۔ کئی بار انگلش کلاس چھوڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن خود کو روک نہ پایا۔ وہ حسن کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ میں اس کے حسن کا تو دیوانہ تھا ہی، اس کی عادات اور باتوں پر بھی فدا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان اور خاموش رہتی۔ وہ صبح اپنے بھائی کے ساتھ یونیورسٹی آتی اور لیکچر ختم ہونے کے فوراً بعد چلی جاتی۔ میں اکثر اسے دیکھتا اور سوچتا رہتا کہ یہ بولتی کیوں نہیں ہے۔ دنیا سے بے خبر رہنے والی لڑکی فارغ وقت میں لائبریری چلی جایا کرتی تھی۔ میں رات کو سوتے وقت اکثر خود سے وعدہ کر کے سوتا کہ روز میں اس سے بات ضرور کروں گا، لیکن میرا وجود میرا ساتھ نہ دیتا۔ ایک بار میں نے اس لڑکی کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگیں لڑکھڑا گئی۔ اس نے میری طرف تو کیا، کسی لڑکی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی وجہ سے بے چین رہنے لگا تھا۔ یہ بے چینی شاید محبت کی تھی۔ ایک بار وہ ڈپارٹمنٹ کے باہر بیٹھی تھی۔ میں نے گزرتے وقت اسے سلام کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں کبھی کبھار خود سے سوال کرتا، پتہ نہیں وہ میری بے چین آنکھوں اور تڑپتے دل کو پڑھتی بھی ہے یا نہیں۔ شاید یہ وہ باتیں تھیں جس کا جواب صرف وہی دے سکتی تھی۔ میں اپنے دماغ میں خواب سجانا شروع ہو گیا اور سوچ لیا تھا، اگر اس نے کبھی مجھ سے بات کی تو میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں گا۔ اس سوچ میں 1 سال پورا گزر گیا، لیکن اس نے بات نہ کرنے کا روزہ نہ توڑا۔ امتحان شروع ہو گئے۔ میں دیگر لڑکوں اور لڑکیوں کی طرح بہت زیادہ ذہین تو نہ تھا، لیکن لکھنے کا مجھے بہت غضب شوق تھا۔ میری عادت تھی، میں امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی نوٹس بنا لیا کرتا تھا اور بعد میں کلاس میں شوخیاں مارتا۔ یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی کیا۔ ان سب باتوں کا صبا کو معلوم ہو گیا۔ میری قسمت کا دن آن پہنچا۔ ایک دن میں کینٹین پر بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک آ کر میرے نزدیک بیٹھ گئی۔ میں اچانک سے گھبرایا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے پیچھے سے آواز آئی، "نوید سنو۔" اس کی زبان سے نکلے میرے نام نے مجھے جنت کی وادیوں میں پہنچا دیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی بات کو اگنور کیا تاکہ وہ اپنے پتلے خوبصورت ہونٹوں سے میرا نام لیتی رہے۔ مجھے سامنے بیٹھے ایک لڑکے نے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا، لیکن تب تک وہ خود میرے نزدیک آ چکی تھی۔ وہ بولی، "نوید، کب سے تمہیں آواز دے رہی ہوں، سنتے کیوں نہیں؟" "اوہ سوری، مجھے سنائی نہیں دیا۔" "جی بولیے، کیسے یاد کیا؟" یہ الفاظ بولتے وقت میرا دل کسی بجلی کی طرح تڑپا۔ میں بولنے ہی والا تھا، اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہا، "نوید، مجھے تمہارے نوٹس چاہیے، لیکن پلیز مجھے اور لڑکیوں جیسا مت سمجھنا، نہ ہی کوئی خوش فہمی اپنے دل میں پالنا۔ میں نے اکثر تمہاری محبت بھری نگاہوں کو دیکھا ہے۔ میں ان جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن یہ کڑوا سچ ہے،
مرد کی محبت صرف جسم تک محدود ہے۔ سچا مرد پہلے عزت کے ساتھ نکاح کر کے بعد میں محبت کرتا ہے۔ صبا بہت ذہین تھی اور محبت کی جگہ اپنی سوچ اور پرورش کو حسین طریقے سے میرے اندر اتار کر چلی گئی۔ ایسا لگا صبا نے میری آنکھوں سے زیادہ جذبات کو پڑھ لیا ہو۔ میرے دل میں مایوسی نے جنم لیا اور سوچا ایسا حسین چہرہ تو مغروری کے سوا کسی کے جذبات نہیں پڑھ سکتا۔ میں اس کی چھوٹی عمر کے تجربے کا قائل بھی ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا یا تو کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یا کسی جانور زدہ انسان نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ میں نے خود سے عزم کیا کہ میں اپنی سچی محبت ثابت کر کے رہوں گا۔ چند دنوں بعد وہ میرے نوٹس دینے آئی اور دھیمے لہجے میں میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے بغیر خوف اور ہچکچاہٹ سے بات کی اور بولا تم جیسی بھی ہو تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میرے یہ جذبات اور محبت شاید پہلے کسی کے لیے نہ ابھرے ہوں۔ میرے الفاظ سنتے ہی صبا کا لہجہ تلخ ہو گیا اور بولی نوید میرے پیچھے اپنی محبت اور ٹائم ضائع نہیں کرو۔ میں تمہیں صاف بتا چکی ہوں مجھے محبت کے نام سے خوف آتا ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ پا کر میں چند منٹوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ دوبارہ بولی جیسی محبت تم چاہتے ہو اس کی میں قائل نہیں ہوں اور جو میں چاہتی ہوں اس کی تم سے امید نہیں۔ میں بستر پر گزارے چند بدبودار لمحوں کو محبت نہیں سمجھتی۔ صبا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ بولی میں تم جیسے مردوں کی محبت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ کیا تمہارا خاندان اور گھر والے مجھ جیسی لڑکی کو اپنی بہو بنائیں گے؟ کیا تمہاری سچی محبت میں اتنا دم ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کر جائے؟ کیا تم لوگوں کی باتیں سن سکو گے؟ نوید میں ایک ناچنے والے کی بیٹی ہوں اور مجھ جیسی لڑکیوں کی عزت دار گھرانوں میں کوئی جگہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے میری بے بس اور شکستہ حالت ماں چاہے جیسے بھی حالات و واقعات میں رہی ہو، لیکن میری ماں ایک بد کردار ضرور تھی پر وہ بہت باہمت تھی۔ میری رقص کرنے والی ماں کو اس کا ڈانس دیکھنے والے تو بہت ملے پر کوئی ایسا نہ ملا جو میری ماں کو کوٹھے کے اندھیرے سے نکال کر عزت کی روشنی میں لاتا۔ اگر کوئی سچا انسان ملا تو وہ فائزہ تھی جو ایک سبزی کی دکان پر ٹھیلا لگاتی تھی۔ میں اکثر اس سے ادھار سبزی لینے جاتی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ میری معصومیت بھرے جواب سے وہ سب سمجھ گئی جو میں بول نہ سکی۔ اگلے روز فائزہ میرے گھر میری ماں سے ملنے آئی اور مجھے تعلیم دلوانے کی بات کی۔ فائزہ کی بات سنتے ہی میری اماں خوشی سے رو پڑی۔ فائزہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی، مجھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ دلوایا۔ میری اماں صرف مجھے سال میں ایک بار رات کے اندھیرے میں ملنے آتی تھی اور سال بھر کی فیس اور خرچہ فائزہ کو دے کر چلی جاتی۔ مجھے معلوم تھا میری ماں کی راتیں میرے بغیر بے چینی سے گزرتی تھی، لیکن میری اماں کو خوف تھا کہ کسی کو معلوم پڑ گیا کہ یہ ایک طوائف کی بیٹی ہے تو لوگ میری بیٹی کا جینا مشکل کر دیں گے۔ میں نے اکثر محسوس کیا تھا میری اماں جب بھی مجھ سے ملنے آتی تو ان کی نظریں جھکی رہتی تھی۔ جب میرے اندر تعلیم کی وجہ سے روشنی پیدا ہوئی تو اماں کو اس کالی دنیا سے دور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میری اماں ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ لیکن فائزہ باجی ایک نیک خاتون تھی جنہوں نے مجھے اماں جیسا پیار دیا۔ وقت گزرتا رہا، جب میری تعلیم ختم ہونے کے قریب تھی تو اچانک مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی۔ اماں کو کئی پیغام بھجوائے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پریشان ہو کر فائزہ باجی سے رابطہ کیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ میری اماں سیالکوٹ میں ہونے والے حادثے میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ میں اپنی اماں کی وفات کی خبر سن کر پاگل سی ہو گئی۔ میری سوچ ایک دم کئی سالوں پیچھے چلی گئی اور تمام واقعات میرے ذہن میں زندہ ہو گئے، جن واقعات کی وجہ سے میری اماں تکلیف میں رہی اور مجھے آنچ تک نہ آنے دی۔ اماں کے صدمے سے ہفتوں بیمار رہی۔ میں ہر وقت اپنی اماں کے بارے میں سوچتی رہتی اور اماں کی مغفرت کی ہر وقت دعا کرتی۔ بدنامی کے ڈر سے کسی کو اپنی اماں کے بارے میں بتا بھی نہ پائی۔ کچھ دن بعد فائزہ باجی مجھے ملنے آئی اور میرے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کئی روز فائزہ باجی میرے پاس رہی۔ فائزہ باجی اور ان کے والد نے بھی مجھے بیٹیوں جیسا پیار دیا۔
وقت گزرتا رہا اور میری تعلیم جاری رہی۔ میرے تمام اخراجات فائزہ باجی ہی پورے کرتی تھی۔ صبا یہ تمام باتیں کرنے کے بعد چپ سی ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے زمین پر بیٹھنے کا کہا اور گلاس میں اس کے لیے پانی لایا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد صبا بولی، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے لوگ فائزہ باجی پر انگلیاں اٹھائیں۔ صبا بولی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے اس راز کو اپنے سینے کے اندر دفن کر لینا، میں تمہیں قسم دیتی ہوں۔ اگر تم پھر بھی مجھے اپنانا چاہتے ہو تو فائزہ باجی کے گھر آ کر ان سے میرا ہاتھ مانگ لینا۔ وہ اپنے جذبات اور تکلیف کو کسی آرٹ کی طرح میرے اندر اڈیل کر چلی گئی تھی۔ صبا کے ان تمام سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور نہ سچی محبت ثابت کرنے کی ہمت۔ رسم و رواج، ذات و پات کی زنجیروں میں ڈوبا میرا خاندان اور گھر والے صبا کو کبھی قبول نہ کرتے، اور گھر سے الگ ہو کر اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے میرے اندر ہمت نہ تھی۔ میں اسی جگہ ساری رات بیٹھا رہا جس جگہ صبا نے اپنے جذبات میرے اندر انڈیلے تھے۔ میں ساری رات وہاں بیٹھا اپنی جھوٹی اور باطنی محبت کا ماتم کرتا رہا۔ میرا کلیجہ اندر سے پھٹ چکا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا جب میرے آنسو نکلے۔ ہماری تعلیم ختم ہو گئی اور میں گھر واپس آ گیا۔ والد صاحب کی موت کی وجہ سے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی۔ میں نے ایک بزنس مین کے گھر ڈرائیونگ کی نوکری کی۔ اسی دوران اس بزنس مین نے دبئی کے اندر نیا کاروبار شروع کیا جس کے لیے اس کو نئے لوگوں کی ضرورت تھی۔ مجھے دبئی کی آفر کی گئی اور موقع غنیمت پا کر میں دبئی چلا گیا۔ 2 سال بعد واپس پاکستان آیا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ایک ٹیکسی میں گھر جانے کے لیے بیٹھا۔ جو ہی گاڑی ایک اشارے پر رکی تو ساتھ کھڑی گاڑی میں ایک عورت کو دیکھا جو ہو بہو صبا جیسی تھی اور مکمل حجاب کیے ہوئے تھی۔ میں صرف اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا۔ اس بات سے میں بے چین سا ہو گیا۔ وہی بے چینی جو سالوں پہلے میرے اندر صبا کے لیے تھی وہ جاگ چکی تھی۔ میں فوراً ٹیکسی سے نکلا اور صبا کی گاڑی کے پیچھے جا کر شیشوں کو کھٹکھٹایا۔ صبا بھی مجھے پہچان گئی۔ سلام دعا ہوئی، گھر والوں کا حال حوال لیا۔ صبا نے مجھے زبردستی اپنے گھر چلنے کا کہا، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ گھر والے انتظار کر رہے ہیں۔ صبا نے جب زیادہ بار کہا تو مان گیا۔ میں نے ٹیکسی سے اپنا سامان نکالا اور صبا کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چند منٹوں بعد صبا بولی، میرے 2 بیٹے ہیں اور میرا شوہر تمہارے ہی دوستوں میں سے ایک ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون ہے؟ صبا نے گاڑی کی رفتار کم کی اور بولی، نوید میں نوکری کے لیے بینک جا رہی تھی، پر تم کئی سالوں بعد ملے ہو اس لیے آج میں نہیں جاؤں گی۔ صبا کے لہجے میں وہی تلخی اور سوالات تھے جن سوالات کا میں کبھی اسے جواب نہ دے پایا تھا۔ میں نے پوچھا، تم سیالکوٹ سے لاہور کے لیے؟ مسکرا کر بولی، نوید تمہیں ایک اور کہانی سننا پڑے گی۔ سناؤ، میری قسمت میں تو کہانیاں سننا ہی لکھی ہیں۔ صبا شکوے زدہ لہجے میں بولی، جہاں تم چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے شروع کرتی ہوں۔ BSc کے امتحان کے بعد تمہارا بہت انتظار کیا اور سوچا کہ تم مجھے ضرور اپناؤ گے۔ کئی ماہ تمہارے جواب کا انتظار کیا۔ تم سے رابطہ کرنے کی بھی کئی بار کوشش کی لیکن نمبر نہ لگ سکا۔ پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں MPhil میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں تم جیسا تمہارا ہی پرانا کلاس فیلو کامران ملا۔ کامران نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا اور میرا ہاتھ فائزہ باجی سے مانگا۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور شادی کے دوسرے سال مجھے سرکاری بینک میں نوکری مل گئی۔ ابھی باتیں چل ہی رہی تھی تو صبا کا شوہر کامران آ پہنچا۔ بہت خوشنودی کے ساتھ مجھے ملا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ مجھے کامران پر غصہ آ رہا تھا لیکن آج میری سچی محبت کا اختتام ہو گیا تھا۔ شاید مرد کی محبت صرف جسم کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے اور شادی کرتے وقت مجبوریاں مرد کو گھیر لیتی ہیں۔ صبا کی تمام باتیں سچ ثابت ہوئی تھی جو اس نے یونیورسٹی کے دنوں میں مجھے کہی تھی۔ میں ایک ناکام مرد تھا جو سچی محبت پانے کے قابل نہیں تھا اور ایسی محبت کا انجام مجھ جیسا ہی ہونا چاہیے۔